بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلام کے سفر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تحسین یوسف. غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا. غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا. ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر جھکا ہوا نہ ملا. آج ہم جو بات کر رہے ہیں محرم الحرام کی. محرم الحرام کے حوالے سے ہم بہت ساری تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ شاعر کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے. وہ اپنے انداز میں ہی بات کرتا ہے اور اس کا انداز یہ ہے کہ وہ 2 لائنوں میں یا 4 لائنوں میں اپنی مکمل تفصیل بیان کر دیتا ہے. اپنے دل کی, اپنے دماغ کی ہر بات, جتنا کچھ بھی وہ جانتا ہوتا ہے وہ 2 لائنوں میں یا 4 لائنوں میں بیان کر دیتا ہے. مگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں آج کے, قابل عزت, قابل احترام, وہ ہمیں اس بارے میں آگاہ کرنے آئے ہیں. اور ہم نے یہ چاہا کہ جو شاعر 4 لائنوں میں بیان کرتا ہے کیوں نہ ہم اس کی مکمل تفصیلات ان سے جانیں, کیونکہ یہ ایک مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ محرم الحرام میں کیا ہوا, کیا ایسے واقعات رونما ہوئے, اور کربلا کے بارے میں, اس کا واقعہ کربلا, تمام چیزیں ہمارے مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینے کا بہت ہی اہتمام کیا جاتا ہے, اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے, اور ذی الحجہ کے آخری دن چل رہے ہیں, اور ذی الحجہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. تو محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے چاہا کہ ہم علامہ صاحب کو بلا کر اس پہ بات کریں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ واقعہ کربلا پیش آیا. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں قابل عزت, قابل احترام علامہ حیدر علوی, جو آج ہماری رہنمائی کریں گے. اور ہمارے بہت سارے شک و شبہات, ہمارے دماغ میں بہت سارے سوالات, ہمارے دلوں میں بہت سارے سوالات ہیں جو رہ جاتے ہیں مگر ہمیں اس کا صحیح جواب نہیں ملتا. تو آج وہ ہماری رہنمائی کرنے آج اس اسٹوڈیو میں اسلام کے سفر پروگرام میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بے شکریہ. کیا حال چال ہے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, بے شکریہ آپ کا. ناظرین, محرم جو ہے اس کو کس طریقے سے منایا جاتا ہے, لوگ اس کو کس طرح اپنے گھروں میں اس کا کیسے اہتمام کرتے ہیں, یہ آج ہم جانیں گے علامہ صاحب سے. اور علامہ صاحب, میرے آپ سے کافی زیادہ سوالات ہیں. میرے تمام جاننے والوں کے بہت سارے سوالات تھے جو آج میں نے اس پروگرام میں شامل کیے ہیں کہ وہ میں آج آپ سے پوچھوں گی. تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس مہینے میں سب سے پہلے تو جو میں نے سنا کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ جنگ کا اہتمام نہیں کرتے تھے, جنگ نہیں ہوا کرتی تھی, یعنی وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے اس مہینے میں جنگ کرنا. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے محرم کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کی فضیلت, اس کی اہمیت, اور اس میں جنگ کیوں نہیں ہوا کرتی تھی, کیا جائز نہیں تھی, یا جائز تھی تو ویسے ایک اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. ایک اچھا, ظاہر ہے کہ ایک اتنا اچھا مہینہ ہے محرم, اور اس میں ہم مسلمان کافی رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا, نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. صبر حسین بھی ہے عشق, صدق خلیل بھی ہے عشق, مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق, اور غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل. یقیناً محرم الحرام شریف ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اسلام سے قبل بھی حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا. ایک چیز ہے کسی چیز کو حرمت والا, عزت والا سمجھنا, اور ایک ہے اس پر عمل بھی کرنا.
اسلام سے قبل بھی اہل عرب جو تھے باہم پانی پلانے پہ، گھوڑا دوڑانے پہ اور معمولی باتوں پہ 40 سال سے نسل کشی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے سے جنگیں لڑ رہے تھے۔ لیکن جو ان حرمت والے مہینوں کا آغاز ہوتا تو وہ جنگ کو فوراً روک دیتے، گویا غموں کو اور اپنے جھگڑوں کو ختم کر دینا اور باہم شیر و شکر ہو جاتے، اور چاہے ان کی جاہلانہ ہی رسومات تھیں لیکن اپنی رسومات کے مطابق وہ عبادات کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ جو ان 4 مہینوں کا اختتام ہوتا جن میں بڑا عام مہینہ محرم الحرام شریف کا بھی ہے، وہ کافر ہو کر اس کا احترام کرتے تھے، اس میں جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، اس میں عبادات کرتے تھے۔ آپ اگر غور کریں تو روزے اول سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک انبیاء کرام سے جتنی منسوب عام ترین واقعات ہیں، اگر ان کی تاریخوں پہ غور کریں تو وہ ساری ہر مہینے کی دن 10ویں کا اور رات 11ویں کی تھی، حتیٰ کہ ایک معلوم انسانی تاریخ کے مطابق جو واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہوا وہ بھی اسی عرب کی سرزمین پہ تھا، وہ بھی 10 ذی الحجہ کو تھا، لیکن وہ قربانی نامکمل چھوڑ دی گئی، اور قرآن حکیم نے کہا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے ایک فدیہ کے ذریعے آپ کی اس ذبح عظیم کو قبول کر لیا ہے۔ ایک پیغمبر کے مقابلے میں لایا ہوا ایک مینڈا کیا ذبح عظیم قرار پا سکتا ہے؟ پوری جنت بھی ہوتی تو شاید ایک پیغمبر کے مقابلے میں وہ عظیم نہ بن سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قربانی کو نامکمل چھوڑ دیا گیا کیونکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لانا تھا، اور ائمہ طاہرین نے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لانا تھا، اور صبح قیامت تک ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے والی عظیم ہستی حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام نے بھی چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لانا تھا اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھا گیا۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تکمیل بھی جس دن کو ہوتی ہے وہ دن تو 10ویں کا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہینہ محرم الحرام شریف کا تھا۔ اب قربانی کو نامکمل نہیں چھوڑا گیا، وہاں بھی معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن چھری کو 70 بار کہا گیا کہ ان کی گردن پر نہیں چلنا ہے۔ چھری سے اس کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ وہ فطرت آگ کی اللہ نے سلب کر لی اور وہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ اسی طرح اس چھری کی فطرت کو بھی اللہ نے سلب کر لیا جو حضرت اسماعیل کی گردن پر چلائی جا رہی تھی، لیکن جب کربلا سجتا ہے تو پھر کسی نیزے بھالے سے، کسی برچھی سے، کسی تلوار سے اس کی فطرت چھینی نہیں گئی، بلکہ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم اس نامکمل قربانی کو ہم نے ذبح عظیم کے سبب قبول کر لیا۔ اور اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس نامکمل قربانی کی تکمیل کربلا کی سرزمین پر ہوئی، اور وہ بھی 10 محرم الحرام شریف ہے، اور 10 محرم الحرام شریف کو پھر نہ حضرت علی اصغر کے اوپر چلنے والا جو تیر تھا اس نے اپنی فطرت کو بدلا، نہ حضرت علی اکبر کے سینے پہ چلنے والی برچھی نے اپنی فطرت کو بدلا، نہ انہوں محمد کے سر کٹے اور فطرت بدلی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے سارے گھرانے کو قبول کر کے یہ بتا دیا کہ ہم نے اس نامکمل قربانی کو اس ماہ مقدس محرم الحرام شریف میں شرف قبولیت دیا اور اس کی تکمیل فرمائی۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک دوسرا سوال جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا یا خوشی منانا کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے حلال کی ہیں، اور ان کے جو اوقات ہیں ان کو بھی ترتیب سے بیان کیا ہے۔
محرم الحرام شریف میں یقیناً سنت نکاح جائز ہے، اور رمضان المبارک میں بھی سنت نکاح جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں ماہ مقدس رمضان المبارک میں دن بھر میں کوئی بارات نہیں لائی جاتی ہے، ایک حرمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ تو ماہ مقدس رمضان المبارک کا احترام تو ہمارے ذہنوں میں اتنا غالب ہو کہ ہم پورا مہینہ کوئی دعوت ولیمہ کا اہتمام نہ کریں، اور جب ماہ مقدس محرم الحرام شریف جس میں گھرانہ رسول اسلام کی خاطر اور فطرت کی خاطر، شریعت کی خاطر، کلمہ محمد کی خاطر کٹ گیا، کیا اس غم کو ہم محسوس نہ کریں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک اہل سنت کے بہت بلند پایہ عالم دین گزرے ہیں، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو حسین کا غم نہیں ہے تو اپنے ایمان کا غم کریں کہ تمہیں حسین کا غم کیوں نہیں ہے۔ غم حسین ہر ایک شہر ہر ایک دیار گیا، جہاں نہ خاک پہنچی وہاں غبار گیا، کہتے ہو کہ یہ جنگ تھی دو شہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ غم حسین انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ایسا غم نہیں ہے جو شہادت کے بعد شروع کیا گیا، بلکہ احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ سیدہ ام سلمہ اپنے گھر کے صحن میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین کے ساتھ اندر حجرے میں، کمرے میں، اچانک آؤ بکا کی بلند ہوتی ہے، اور اس قدر وہ آواز رونے کی آقا کی بلند ہوتی ہے کہ سیدہ ام سلمہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ ایسا کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ جب میں اندر گئی تو حسین پاک تو کھیل رہے ہیں، لیکن آقا کریم کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر تھی اور حضور کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ابھی ایک اللہ کا ایک خاص فرشتہ ایک خاص پیغام لے کر آیا کہ آپ کا یہ حسین جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، جس کی آپ اتنی بالائیں لیتے ہیں، یہ بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ عراق میں نینوا کی سرزمین پر شہید کر دیے جائیں گے، جو بعد میں کرب و بلا کے نام سے پکاری جائے گی۔ تو میں نے پوچھا کہ پہلی نسل کو کاٹ دیا جائے گا، کاٹنے والے کون ہوں گے؟ کہا کلمے کا دعویٰ بھی کریں گے لیکن حیا نہیں کریں گے آپ کی آل کا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کہا کہ جاؤ میرے لیے سرزمین سے وہاں کی مٹی لے آؤ، تو کہا ہے ام سلمہ یہ باٹل کے اندر جو ریت ہے جس دن یہ سرخ ہو جائے تو جان لینا قد قتل الحسین، میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اب دیگر امہات المومنین بھی موجود تھے، لیکن یہ مٹی یہ ریت صرف ام سلمہ ہی کو کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب کربلا سجے گا باقی امہات المومنین دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی، اس منظر کو دیکھنے کے لیے تنہا ام سلمہ ہی زندہ ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کربلا کو ایک غیر معمولی واقعہ کے طور پر امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے بہت پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم حسین میں آنسو بہا کر امت کو یہ سنت دی ہے کہ مولا حسین کے غم میں رونا یہ تو انبیاء کے سردار کی سنت ہے۔ گویا جو کہتا ہے کہ میرے دل میں سنت کا احترام اور حیا ہے لیکن اس کی آنکھیں غم حسین میں نہیں برستی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا رسول سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سیدہ زہرا پاک سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مولا کائنات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا ان کبار صحابہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو غم حسین میں آنسو بہاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سجدے میں سر رکھ کے 61 سنہ ہجری سے پناہ مانگتے تھے، اور پھر ان کو 60 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ گویا یہ خبر مشہور تھی، لیکن جب یہ خبر مل گئی تو رسول اللہ نے نہیں کہا کہ مولا میرے حسین کو بچانا، نہ سیدہ زہرا پاک نے کہا، نہ ہی جو ہے وہ مولا کائنات نے، سب نے ایک ہی کہا اللہم ثبت حسینہ، مالک جب کربلا سجے تو حسین کو ثابت قدم رکھنا۔ میں یہاں ایک جملہ کہوں گا جو امانت ہے ایک سید بادشاہ کی، انہوں نے کہا کہ جو حسینی ہے ان کے لیے محرم الحرام میں غم ہے، اور جو یزیدی ہے ان کے لیے محرم الحرام میں خوشی ہے، اور ہم حسینی ہیں، امت حسینی ہے، اور انسانیت حسین کسی ایک فرقے کا نہیں، کسی ایک مذہب اور دین کا پیشوا نہیں، حسین انسانیت کے امام ہیں، اور جس کے اندر انسانیت ہوگی۔ اب ماں جب فوت ہوتی ہے تو کیا اس دن نکاح حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ باپ کی میت گھر میں پڑی ہے تو کیا نکاح جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن کون سا ایک ایسا ذی شعور صاحب فطرت
فطرت شخص ہوگا کہ ماں کی چارپائی گھر میں ہے اور وہ نکاح کر رہا ہو، بلکہ اگر وہ ڈیٹیں فکس بھی ہو تو ہم کہتے ہیں ان کو آگے کر دی جائیں۔ کیا رسول اللہ کا گھرانہ تمہارے لیے ماں باپ سے کم محترم اور کم قابل اعتماد اور قابل احترام ہے؟ اگر تو ماں باپ سے کہیں زیادہ قابل احترام حسنین کریمین ہیں اور شہدائے کرب و بلا ہیں، تو پھر ہمیں جس طرح ماں باپ کی لاشوں کا حیا کرتے ہیں، ہمیں کربلا کے شہیدوں کا بھی حیا کرنا چاہیے۔ بالکل، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ بات بیان کی، اور میں ایک بار پھر سے اس کو کلیئر کر دوں کہ میرا جو سوال تھا کہ کیا ہمیں اس مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں خوشی منانا جائز ہے، ہم خوشی منا سکتے ہیں یا نکاح کرنا جائز ہے؟ نکاح تو بالکل جائز ہے، ہر صورت میں، ہر مہینے میں، ہر دن، آپ جس دن بھی کرنا چاہیں۔ تو علامہ صاحب نے بھی بہت تفصیلاً اس بات کو بیان کیا ہے کہ جائز تو ہے، مگر یہ چونکہ غم کا مہینہ ہے ہمارے لیے، بڑی ایک جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو تمام مسلمانوں پہ غم طاری ہو جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر امام حسین اس مہینے میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ تو بات بالکل ظاہر ہے کہ اگر ہمارا اپنا کوئی شہید ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، تو کیا ہمیں ہر سال اسی مہینے میں، اسی دن، کیا یہ بات یاد نہیں آئے گی کہ ہمارا اپنا یہاں سے چلا گیا تھا؟ اور اس دن ہم یقیناً اپنی کوئی بھی خوشی جو ہے اس دن نہیں منائیں گے۔ اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال ہے کہ مقاصد قیام امام حسین کیا ہے؟ میں سب سے بڑا مقصد تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک باب کی تکمیل کے لیے جا رہے تھے۔ شہادت تڑپ رہی ہے کہ مجھے آقا اپنے سینے سے لگائیں، میں بھی عبادت بن سکوں۔ نماز عبادت تب بنتی ہے جب حضور ادا کرتے ہیں، روزہ عبادت تب بنتا ہے جب آقا رکھتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات عبادت تب بنتے ہیں جب حضور ادا کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں، حج عبادت تب بنتا ہے جب حضور اسے ادا فرماتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو آقا نے ادا کیا ہے وہ ادا ہوتا ہے، وجود مصطفیٰ سے جڑتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اب عبادت، شہادت تڑپ رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے سینے سے لگائیں تاکہ امت مسلمہ اسلام اور کلمے کی خاطر شہادت کی آرزو رکھے۔ حضور بھی ہر دعا میں کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی نعمت عطا فرما۔ لیکن اعلان ولایت علی کے روز مقام غدیر پہ پروردگار عالم نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب ایک بیریئر آ جاتا ہے وہی کی صورت میں کہ حبیب ہم انسانوں کے ذریعے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہادت تڑپ رہی ہے کہ مصطفیٰ سینے سے لگائیں، حضور کی خواہش ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو، درمیان میں وہی الہی ہے کہ انسانوں کے ذریعے آپ کو ہم شہید نہیں ہونے دیں گے، تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ اب پروردگار عالم نے ایک ایسے وجود کا انتخاب کیا کہ جو وجود حسین منی وانا من الحسین کی ترجمانی کر رہا ہو، جس کے ناخن کے تلے بھی خون رسول ہو، جس کے بال کے تلے بھی خون رسول ہو، جو پورا وجود ہی خون مصطفیٰ ہو، جس کے لیے قرآن کہے ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ مولا علی شیر خدا اپنے سارے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، لیکن حسنین کریمین کو ہمیشہ یبن الرسول ہے، رسول کے بیٹوں کہہ کر پکارتے تھے۔ گویا خون رسول کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور پھر وہ شہادت ہوتی ہے کربلا میں، اور سیرت مصطفیٰ کا ایک باب شہادت تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آج جو امت مسلمہ شہادت کی آرزو اور نشان حیدر لینا چاہتی ہے، اس کے پیچھے جو ساری کوشش اور کاوش ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ اگر یہ روح پذیر نہ ہوتا تو یقیناً امت میں سے کوئی بھی شخص شہادت تو دور کی بات ہے، اسلام کی خاطر خراش بھی برداشت نہ کرتا۔ اور پھر جب وقت کا یزید، وقت کا فرعون، وقت کا نمرود، وقت کا ظالم، فاسق اور بدترین انسان، جن کے لیے مولا حسین نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ یزید کے اندر کیا خرابیاں تھیں؟ مطلب وہ حرام شراب پینے کا عادی تھا، وہ بدکار تھا، وہ جو ہے وہ بندروں کو منبروں پہ نچانے والا تھا، وہ وحی کا انکار کرتا تھا، وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتا تھا، وہ شریعت
شریعت محمدیہ کا مذاق اڑانے والا تھا، اور پھر اس کے مقابلے میں مولا حسین وہ تھے جنہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی تھی. اس لیے فرمایا میں اس ہاتھ کو جو مولا علی کے ہاتھ میں دیا، یہ ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں. اور پھر اگر مولا حسین قیام نہ فرماتے تو صبح قیامت تک کلمہ محمد معدوم ہو جاتا، شریعت بکھر جاتی، نظام اسلام قائم نہ رہتا. آج جو ہمارا دین موجود ہے، جس کے لیے سلطان الہند عطائے رسول فی الہند مراد رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کہا کلمہ محمد کی بنیاد بھی حسین بن گئے، اور دین بھی حسین، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین بن گئے. گویا مقصد قیام حسین میں جو سب سے اہم مقصد تھا وہ تھا دین کی بقا. اور آپ خود فرماتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ کو کہ خرجت لاصلاح امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. گویا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. ہزاروں خطوط اہل کوفہ کے موجود تھے کہ آپ آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں، اور آخری خطوط میں تو یہ تک لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو حشر کے میدان میں ہم آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ وقت کے امام، وقت کے ہادی، وقت کے راہبر کو ہم نے بلایا اور آپ تشریف نہیں لائے. اور پھر آپ نے ایک اور مقصد بیان فرمایا، فرمایا نانا کی امت مردہ ہو چکی ہے، میں اسے زندہ کرنے جا رہا ہوں. بھی نمازیں موجود تھیں، سب بالغ نماز پڑھتے تھے، پھر بھی امت مردہ کیوں؟ سارے جو ہے وہ حاجی تھے، جو بھی جس کو توفیق تھی، پھر نانا کیوں؟ حرم بھرا ہوا تھا حاجیوں سے، زکوٰۃ دینے والا ملتا تھا، لینے والا نہیں ملتا تھا، پھر بھی امت مردہ ہے. اور پھر ہر طرف جو ہے وہ روزے سارے مسلمان رکھ رہے تھے، امت مردہ کیوں ہے؟ کہا وقت کا ظالم بدترین بے دین شخص یزید، اور امت اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لے تو، اور وقت کے امام کو تنہا کر دے، تو یہ کیفیت ایسی ہے جس میں سمجھ لیں کہ امت مردہ ہو چکی ہے. اور حسین زندگی بانٹنے کا نام ہے، حسین جو ہے وہ شریعت بانٹنے کا نام ہے، حسین ہدایت بانٹنے کا نام ہے. فرمایا امت کی آنکھوں پہ جو یزید نے پٹی باندھی ہے، میں اس پٹی کو کھول کر ان کے سامنے پھر قرآن اور شریعت رکھوں گا تاکہ شریعت کا نظام قائم رہ سکے. حسین اگر یہ قربانی نہ دیتے تو شاید آج ہمارے پاس دین اسلام محفوظ نہ ہوتا. بالکل. اور بہت آپ نے اچھے تفصیلاً بیان کیا اس بات کو. اور میرا آگے ایک سوال ہے آپ سے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آخری دن ذوالحجہ کے ہیں اور محرم الحرام سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ محرم الحرام کے جو دن ہیں، جیسے ہی محرم الحرام سٹارٹ ہوگا، یہ پیارا مہینہ جس میں ہم واقعی ہم اس کو سن رہے ہیں، جیسے ہی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ دن بہت قریب ہے، اس طرح ہی ہمارے اوپر ایک غم طاری ہوتا جا رہا ہے، ہم دکھی ہوتے جا رہے ہیں. تو محرم الحرام کا ہم استقبال کیسے کریں؟ جیسے کہ ہر آنے والے مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی تیاریوں میں ہم ہوتے ہیں. کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاریوں میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے کوئی ہمارا کوئی خاص مہمان آ رہا ہے، ہم اس کے لیے ظاہر ہے اس کے استقبال کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، بہت ساری تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو محرم الحرام میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ بہت عام سوال ہے کہ ہم محرم الحرام شریف میں کس نیت اور کن اعمال کے ساتھ داخل ہوں تاکہ شہدائے کربلا کی مقدس روحیں ہم سے راضی ہوں. ہم نے بھی اسے ایک رسومات کا نام دے دیا، یہ ایک ایسا ایونٹ بنا دیا ہے جس میں بہت سارے جو برانڈڈ لباس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں خواتین و حضرات کے. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ محرم لباس کو بدلنے کا نام نہیں ہے، یا لباس کا رنگ بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے، اپنی نیت کو پاک کرنے کا نام ہے، اپنے کردار کو بدلنے کا نام ہے. ہم حسین زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتے، حالانکہ آپ تو ہیں ہی زندہ باد، لیکن جب نعرہ لگتا ہے ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد. حسین ایک وجود پاک کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں، چنی ہوئی ہستیوں میں شامل ہے. لیکن ہم نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد. حسینیت ایک کردار کا نام ہے. ہم یزید مرد آباد، حالانکہ وہ لعنتی ہے،
پکا جہنمی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد۔ یزید ایک ناپاک انسان کا نام ہے اور یزیدیت اس کے کردار کا نام ہے۔ ہم اس کے کردار سے نفرت کر کے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ قد آدم آئینے کے سامنے ہمیں محرم الحرام شریف کے آغاز کے ساتھ کھڑے ہو کر محاسبہ کرنا چاہیے۔ مولا حسین فرماتے ہیں پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تنہائی میں خود احتسابی کے ایک مرحلے سے گزارنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اندر کے یزید کو مارے ہوئے ہیں، یا ہم نے اپنی انا کے بت پالے ہوئے ہیں، یا ہم بھی اپنے اندر تکبر رکھتے ہیں، یا ہم بھی اپنے اندر جو ہے بغض، حسد، کینہ اور مختلف برائیاں رکھتے ہیں۔ اگر تو ہمارے اندر وہ برائیاں ہیں اور اگر ہم دین سے نفرت رکھتے ہیں، اپنے اندر دین سے بیزاری رکھتے ہیں اندر، پھر ہم کہیں کہ ہم حسینی ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن مولا حسین کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حسین کے الہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نعرہ تو حسینیت زندہ باد لگا رہے ہیں لیکن اپنے اندر یزیدیت کو پالا ہوا ہے۔ تو ہم نے محرم الحرام کا استقبال ایسے کرنا ہے کہ اپنے اندر کی یزیدیت کو مٹا کر حسین پاک کے پاکیزہ کردار کو ہم نے اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے۔ اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں بھی امت مسلمہ کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ اپنے فرقوں کو دفن کر کے ہم مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد کا ذریعہ بنے، ہم امت مسلمہ کے وجود کو یکجا یک قالب کرنے کی کوشش کریں، اپنے فرقوں کو دفن کر کے ایک حسینی بن کر ایسی للکار بنے کائنات میں کہ پرچم اسلام سب سے سربلند نظر آئے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج کے دور کے یزید سے بھی نفرت کریں اور اپنے اندر جو یزیدیت ہے اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے اور ناظرین سے بھی میں یہ بات کہوں گی کہ اب آج کل روزہ جو ہم رکھتے ہیں ہمارے لیے وہ 24 گھنٹے کا روزہ بھی نہیں ہوتا، کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، مگر وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور کربلا میں 72 گھنٹے بغیر پانی کے رہے، تو کیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو پہلا میرا یہ سوال، اور دوسرا یہ کہ شاید اسی حوالے سے آج ہمارے ہاں جو ہے وہ شربت اور یہ چاول کی دیگیں، کھیر وغیرہ اس طرح کی بنتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں گی، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے، جائز عمل ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے شربت اور کھیر چاول وغیرہ کی دیگوں سے؟ دیکھیے یزیدیت نے کھانا پانی ہر قسم کی، حتیٰ کہ جب یزید کی فوج آئی تھی تو مولا حسین کرب و بلا میں پہلے سے موجود تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے سواروں کو پانی پلایا جائے اور جانوروں کے گھوڑوں کے جو سم ہیں پاؤں ہیں انہیں بھی پانی سے ٹھنڈا کیا جائے۔ مولا حسین تو جانوروں پہ بھی رحم کرنے والی ہستی تھی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انہوں نے پانی بند کر دیا، اور وہ پانی صرف مولا حسین پاک پہ بند نہیں تھا، مقدس بیبیاں ہوں، معصوم بچے ہوں، ان سب کے لیے بند تھا۔ لیکن دنیا کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ 72 گھنٹے کی پیاس کے بعد بھی کیا حضرت علی اکبر خشک گلے کے ساتھ اور خشک ہونٹوں کے ساتھ کیا یزیدیت سے پانی مانگیں گے یا یزیدیت پر ذوالفقار حیدری لہرائیں گے؟ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ حق و باطل کے اس مارکے کے اندر خون غالب آیا، تلوار ہار گئی، مقتول غالب آیا، قاتل ہار گئے، حکمران ہار گئے، اور جنہیں تنہائی میں شہید کرنا چاہا کہ دنیا بے خبر ہو حسینیت سے اور حسین پاک سے، آج یزید کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے، خدا بناتا ہے۔ لیکن یزیدیت سے نفرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یزیدیت نے انسانوں پر خود قافلہ حسینی پر پانی کو بند کیا تھا۔ آج یزید سے نفرت اور حسین سے پیار، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ہم وہاں کرب و بلا میں ہوتے تو ہم مولا حسین آپ کے نام پہ سبیلے قائم کرتے، ہم لنگر پیش کرتے۔ آج بھی ایک فقیر بھی صدا لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، یہ حسین کی نیاز صبح قیامت تک جاری رہنی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ حسین پاک کے نام کا تبرک لے کر انسانوں میں ہم کھانا بانٹتے ہیں، انسانوں میں ہم پانی تقسیم کرتے ہیں، یہی حسینیت ہے۔
لنگر جو ہے وہ دسترخوان امام حسن مدینہ میں سب سے مشہور تھا، اور کربلا کی سرزمین پر وقت کے یزیدوں کو پانی پلانا یہ حسین کا کام تھا، ان کے گھوڑوں کے سموں تک کو ٹھنڈا کرنا، ان کی سواریوں کو پانی پلانا، یہ مولا حسین کا جگرا تھا۔ میرا ایک دوست تھا سوشل میڈیا پہ، لیکن وہ تھا پنڈت تھا ایک مندر کے اندر، وہ بھی علم لے کر عاشورہ کے جلوس میں نکلا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا بھی آپ تو ہندو اور ہمارے حسین، وہ کہتا ہے حسین آپ کے کیسے ہیں؟ اس نے اسی لمحے مجھے ایک کومنٹس میں ایک شعر لکھ کر بھیجا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، اگر انسان میں انسانیت ہے اور آدم میں آدمیت ہے، ابن آدم میں، تو یقین مانیے کہ حسین اس کے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ سبیلیں صبح قیامت تک، انسان کی روح بھی شرمندہ ہے، اس کا وجود بھی شرمندہ ہے کہ میں وہاں کیوں نہیں تھا، میں کیوں نہ قربان ہو سکا۔ تو یہ بھی ایک قربانی کا طریقہ ہے کہ آج جو ہے یکم محرم سے لے کر 10 محرم الحرام اور بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لنگر حسینی کا، اور یہ انشاءاللہ صبح قیامت تک حسین پاک کا لنگر، جو اس وقت لنگر کھانے والے تھے وہ آج بے نام و نشان ہے، جنہیں بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، ان کے نام کا لنگر آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، اور صبح قیامت بھی لنگر حسینی بانٹا جائے گا جب لوائے حمد کا جھنڈا مولا کائنات مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ کربلا رکی نہیں ہے، کربلا جاری ہے۔ مولا حسین نے فرمایا تھا کل یوم یوم عاشورہ وکل ارض کربلا، ہر دن 10ویں محرم کا ہے اور ہر دن ہر زمین کربلا ہے۔ اب آپ نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے آپ یزیدی ہیں یا آپ حسینی ہیں۔ حسین پاک نے کربلا میں 72 تن قربان کر کے تاریخ کو 2 رخوں میں تبدیل کر دیا، تمام فرقوں کو دفن کر کے انسانیت کو 2 حصوں میں بانٹا، یا انسان یزیدی ہوگا یا انسان حسینی ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یزیدیت سے نفرت نصیب فرمائے، آمین۔ اور کیا شاعر نے خوب کہا ہے کہ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف صرف خدا کا سبحان ہے۔ اللہ۔ آخر میں بس میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گی کہ محرم الحرام میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام میں ہمارے لب و لہجے خالصتاً ذکر حسین سے اور فضائل اہل بیت سے معمور ہونے چاہیے۔ کوئی فرقہ وارانہ ایسا لب و لہجہ نہ اپنایا جائے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ حسین دل آزاری کرنے والوں کے امام نہیں ہو سکتے ہیں، حسین محبتیں بانٹنے والوں کے امام ہیں، حسین جو ہے وہ ہمدردیاں بانٹنے والوں کے امام ہیں۔ حسین تو ان کی اولاد ہیں جو اپنے قاتل کو بھی پیالہ شربت کا پیش کرنے والے تھے۔ اس لیے اگر ہم حسین سے عشق کرتے ہیں تو اس ماہ مقدس میں اپنے لب و لہجے، اپنے کردار اور اپنے افعال سے یہ ثابت کریں کہ ہم ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی ہیں۔ کوئی ایسا فرقہ وارانہ لفظ زبان سے نہ نکالے جس سے مشن حسینیت کو نقصان پہنچے، کیونکہ دنیا جو آج کا یزید ہے، کل کا یزید وجود حسین سے ڈرتا تھا، اور آج کا یزید ذکر حسین سے ڈرتا ہے۔ لیکن ذکر حسین کرنے والے چاہے وہ سنی ہے یا شیعہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق، حسین سب کے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ذکر حسین کو اسی طرح کریں جیسے قرآن نے بیان کیا، ذکر حسین کو اسی طرح کریں جیسے رسول خدا نے بیان کیا، اور جمیع اولیاء اللہ نے ذکر حسین کو جن لب و لہجے میں کیا ہے، اگر ہم وہی لب و لہجہ اپنائیں گے تو امت میں حسینیت عام ہوگی۔ اور اس وقت انسانیت کو حسینیت کی ضرورت ہے، یزیدیت کی نہیں ہے، لیکن جو پیش کرنے والے ہیں ان کے لب و لہجے بھی انسانی ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی تو ناظرین، آج کا پروگرام کرنے کا مقصد حضرت امام حسین کی لازوال قربانیوں کو یاد کرنا اور ان سے آگاہ کرنا تھا جو انہوں نے اسلام کے لیے پیش کی بے تحاشا قربانیاں۔ اور آج بھی جب ہم کربلا کا واقعہ یاد کرتے ہیں یا اس بارے میں کوئی ذکر چھڑتا ہے تو آج بھی دل دکھی ہوتا ہے اور میرا دل درد سے پھٹتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے سوالات تھے محرم الحرام کے حوالے سے جو میرے ذہن میں
تھے، میرے دل میں تھے، تو میں نے یہی سوچا کہ میں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ علامہ صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں ہمارے پروگرام اسلام کے سفر میں، اور یہ سوالات میں ان سے کروں اور اس کے جواب مجھے بہت اچھے سے مل جائیں. ہمارا رہنما کرنے والا ایک اچھا انسان اگر ہمارے ساتھ موجود ہو اور ہماری اچھے طریقے سے رہنمائی کر دے تو کیا بات ہے. اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ میرے ان تمام سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محرم الحرام میں ہم لوگ چہچہاتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تو بیسیکلی جو پروگرام اسلام کا سفر جو آج ہم نے ایک ٹاپک رکھا محرم الحرام کے حوالے سے، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ خوشی تو منا سکتے ہیں لیکن پہلے اس بات پہ دھیان رکھیں، اپنا ذہن آپ کا اگر کام کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس مہینے میں خوشیاں منانی چاہیے، یا آپ کا اگر کوئی اپنا مر جائے تو آپ اس پہ اس دن خوشی منا سکتے ہیں، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. آخر میں یہی کہوں گی کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. ہمارے مہمان علامہ حیدر علوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا، پروگرام میں ہمارے شامل ہوئے اسلام کے سفر میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ پروگرام تک کے لیے. اللہ نگہبان.